اچھا ڈاکٹر صاحب، میں نے ڈکی بھائی کا ویلاگ دیکھا ہے. ڈکی بھائی نے جو بتایا ہے اپنے بارے میں کہ ان کے ساتھ ظلم ہوا ہے اور زیادتی بے عزت کیا گیا ہے، بے حرمتی کی گئی ہے، اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں، آپ نے جن صاحب کے بارے میں بتایا ہے یہ تو ایک مثال ہے جو ہمارے سامنے آ گئی ہے. وہ یوٹیوب پہ جو ہے مشہور ہیں اور ان کے چاہنے والے بہت زیادہ ہیں، تو یہ ہائی لائٹ ہو گئی ہے. ورنہ صرف ان کا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ بے شمار لوگ ہیں، شاید ہزاروں اور لاکھوں لوگ ہیں جنہیں تھانوں کے اندر، حوالات میں، جو ایجنسیز ہیں ان کے ٹارچر سیل میں، ہر سطح پہ جو ہے وہ بے پناہ تشدد کا نشانہ بنایا جاتا ہے. ان کا معاملہ چونکہ ہائی لائٹ ہو گیا تو لوگوں نے جو ہے اس پہ بات کرنا شروع کی، ورنہ ہم تصور نہیں کر سکتے. یعنی ایسی مثالیں اس پاکستان میں موجود ہیں کہ لوگوں کو عقوبت خانوں میں، جو ایجنسیز کے تحت ہیں، جو حکومت کے تحت ہیں، مار مار کے جان سے مار دیا جاتا ہے. تو یہ بہت خطرناک رجحان ہے، اور جب میں اس کے اوپر تھوڑی آپ کو تفصیل بتاؤں گا تو آپ تصور نہیں کر سکتے. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پوچھا گیا کہ مومن کون ہے، مسلم کون ہے، تو آپ نے اس کی نمازیں نہیں گنوائی، آپ نے اس کے روزہ حج نہیں گنوائے. بہت آسان ڈیفینیشن بیان فرمائی کہ مومن وہ ہے جس کی زبان سے اور جس کے ہاتھ سے دوسرا مومن محفوظ رہے. تو آپ سوچیں کہ جس نے، محترم ڈکی بھائی جو ہیں وہ ان کو تھپڑ مارا ہے، میں نے بھی دیکھا ہے، اذیت ناک صورتحال ہے. یعنی آپ سوچیں کہ کوئی عزت دار آدمی ہے، اور عزت دار کو چھوڑیں، کوئی فقیر ہے، کوئی بالکل نچلے طبقے کا فرد ہے، آپ اس کے منہ پر تھپڑ ماریں. سوچیں کتنی اذیت کی بات ہے. بس اس کو الٹا کر لیں. یعنی کوئی بہت بڑا آدمی ہے، کوئی وزیر اعظم ہے، کوئی طاقتور آدمی ہے، کوئی جج ہے، اور وہ کھڑا ہو اور لوگ اس کے ارد گرد ہوں، اور کوئی آ کے اس کے منہ پہ تھپڑ مارے. انسان تو دونوں ہیں، دونوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں. تو آپ سوچیں وہ کیسی بے عزتی محسوس کرے گا. بس ایسی ہی بے عزتی جو ہے وہ انہوں نے جو ہے وہ محسوس کی، اور یہ ایک مثال ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کے حوالے سے ہمیں سمجھنا چاہیے کہ اس ملک جو ہے اس میں جو ہے وہ کیا ہو رہا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، حکومتی سطح پر جس طرح ادارے بے عزتی کرتے ہیں، کسی بھی فرد کو اٹھایا اس کے بعد بے عزتی کی، بے عزت کرتے ہیں، ان کو ٹارچر کرتے ہیں، اس کو بے لباس کرتے ہیں، اس طرح کے سننے میں آئے، اور سارے لوگوں کے، بہت سے لوگوں نے اس طرح کی باتیں کی. اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ کیا اسلام میں کوئی اس طرح کی اجازت ہے؟ اچھا دیکھیں، اسلام جب ہم لفظ لیتے ہیں نا، تو اسلام سے مطلب ہماری تشریحات نہیں ہے. اسلام سے مطلب ہے اللہ اور اس کا رسول. بے شک. یعنی اللہ اور اس کے رسول نے جو فرمایا وہ ہے. جی. آپ دیکھیں کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے. قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ جو شخص کسی جان کے بدلے یا زمین پر فساد کے بغیر، یعنی اس نے کسی کا قتل کیا ہو یا زمین پر فساد کیا ہو، کسی کی جان لے، یہ سورہ مائدہ میں ہے، گویا اس نے تمام انسانوں کو مار ڈالا. آپ سوچیں کہ کوئی ایسا جرم ہو سکتا ہے؟ یعنی ایک آدمی ہے جس نے تمام انسانوں کو قتل کر دیا، اس کو جتنا گناہ ملے گا گویا اس ایک فرد جو کسی کا قاتل ہو. اور یہ عام بات ہے، سیدھی گولیاں مار دیتے ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا، کوئی کہنے والا نہیں ہوتا. تو یہ ہے. پھر آپ اس سے ہٹ کر جو ہے وہ میں ایک آپ کو حدیث بتاتا ہوں، آپ حیران ہو جائیں گے. یعنی ہمارے ذہنوں میں، چونکہ ہم دین سے دور ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مومن کی حرمت کے بارے میں کیا فرمایا. اب حدیث سنیے آپ. فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ایک صحابی ہیں عبداللہ بن عمر، وہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کعبے کا طواف کرتے دیکھا. تو آپ فرما رہے تھے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کعبے کا طواف کر رہے ہیں اور ساتھ ہی کہتے جا رہے ہیں. آپ کو معلوم کعبہ کیا ہے؟ کتنی مقدس جگہ ہے، زمین پر اللہ کا پہلا گھر ہے، اور ہر مومن کے دل میں بستا ہے کعبہ. آپ جانتے ہیں اس کی کیا حرمت ہے، کیا عظمت ہے. لوگ خواہش کرتے ہیں کہ اس کا دیدار کریں. فرمایا کعبے سے، فرمایا کیا کعبہ تو کتنا پاکیزہ ہے، تیری خوشبو کتنی عمدہ ہے، تو کتنا عظیم ہے، اور تیری حرمت کتنی بڑی ہے. اب یہ کعبے کو بتا رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کتنی عظیم ہے، اور آپ کعبے کی عظمت بیان فرما رہے ہیں. لیکن کیا فرمایا؟ اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، مومن کی حرمت اللہ کے نزدیک تیری حرمت سے بھی زیادہ ہے.
یعنی کعبے کی حرمت کا تصور کر سکتے ہیں کتنی زیادہ یعنی بیت الحرام ہے وہ تو، لیکن جو مومن ہے اس کی حرمت جو ہے وہ خانہ کعبہ سے ہے۔ پھر آگے بھی فرمایا آپ نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص کعبے کو پتھر کر کر کے گرا دے، یعنی نعوذ باللہ نعوذ باللہ اس کے ہاتھ میں ہتھوڑا ہو اور وہ ایک ترتیب سے کعبے کو گرانا شروع کر دے، پوری دنیا میں بریکنگ نیوز جائے گی، ہر آدمی کا دل جو ہے وہ پھٹنا شروع ہو جائے گا، اتنا بڑا گناہ کرے۔ اور فرمایا کہ اگر کوئی شخص کعبے کو پتھر کر کے گرا دے تو یہ اللہ کے نزدیک اس سے کم تر جرم ہے کہ کسی مسلمان کا خون بہایا جائے۔ یہ آپ دیکھیں، جب یہ حدیث پڑھ رہا تھا میں، اور جب میں سن رہا تھا ڈکی بھائی کے حوالے سے کہ کس طرح کسی بدبخت نے جو ہے وہ ان کے منہ پہ تھپڑ مارا، اچھا وہ رو پڑے اور وہ کہنے لگے کہ یعنی ایسا شدید تھپڑ ان کی جو ہے وہ گدی پہ مارا گیا کہ گویا ان کی آنکھوں سے ان کی یعنی جسم کی اعضاء باہر نکلنے لگے۔ تو وہ اس آدمی نے نا اس شخص کے منہ پہ تھپڑ نہیں مارا، اس نے گویا کعبے پہ تھپڑ مارا ہے۔ یعنی جو ڈکی بھائی ہیں، کوئی بھی فرد ہے، کوئی بھی اہل ایمان ہے، اس کی حرمت جب کعبے سے بڑھ کر ہے تو آپ سوچیں کہ جس نے کسی مومن پر ہاتھ اٹھایا ہو، اچھا یہ معمولی بات ہے، یعنی کسی کو تھپڑ مار دینا بہت معمولی بات ہے، کسی کو ذلیل کرنا، کسی کو گھٹنوں کے اوپر گرا دینا، اور آپ سوچیں کہ ان کا حال دیکھیں، وہ کہتے ہیں کہ مجھے گھٹنوں کے اوپر گرا دیا گیا، وہ کہتے ہیں کہ مجھے گھٹنوں کے اوپر کھڑا ہونے کو کہا، ہاتھ اٹھا دیے، اور پھر ان کو تھپڑ مارا جا رہا تھا اور دکھانے کو ایک بچے کو دکھایا تھا۔ یعنی میں یہ کہتا ہوں کہ آسمان پھٹ جائے، زمین شک ہو جائے، اس زمین پر اگر کسی مومن، اور یقینی بات ہے ڈگی بھائی جو ہیں وہ مومن ہیں، اہل ایمان ہیں، ہمارے بھائی ہیں، ان کے ساتھ اگر یہ ظلم ہو رہا ہے تو کتنا خطرناک بات ہے، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ میں رائے نہیں دے رہا ہوں اپنی، میں اپنے غصے کا اظہار نہیں کر رہا ہوں، میں وہ الفاظ آپ کے سامنے ادا کر رہا ہوں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ادا فرما رہے ہیں، اور سند کے ساتھ کہہ رہا ہوں۔ یہ تمام لوگ جو مومنوں کو مارتے ہیں، مجھے تو آج تک یہ بات نہیں سمجھ آئی کہ کسی ملزم کو قید خانے میں رکھنا کہاں قرآن و سنت میں ہے، اور نہ کہ وہ ملزم ہے، اور آپ کو معلوم ہے 80% ملزم بری ہو جاتے ہیں، لیکن جو کچھ اس کے ساتھ ظلم کیا گیا وہ کتنا خطرناک ہے۔ اور جو ظلم کرنے والے ہیں، ایک مومن آپ کے سامنے کھڑا ہے، آپ نے اس پوچھ گچھ کی اور بغیر اس کے آپ نے تھپڑ مار دیا، خوف نہیں اللہ تعالیٰ کا؟ آپ کعبے کی حرمت جو بیان کی گئی ہے اس کا تھپڑ مارنا جو ہے وہ بڑا گناہ ہے کہ وہ بدبخت آدمی نعوذ باللہ خانہ کعبہ کو ڈھا دے۔ تو آپ نے دیکھا کہ کتنا خطرناک صورتحال ہے جو ہمارے ملک میں ہو رہی ہے، لیکن ہمیں پتہ ہی نہیں کہ اللہ اور اس کے رسول نے اس بارے میں کیا کہا۔ اچھا ڈاکٹر صاحب نے بہت اچھی بات کی ہے۔ سب سے بڑی چیز کہ ایک ملزم ہے، وہ مجرم نہیں بنا۔ اچھا مجرم بھی اگر بنے گا، جو عدالت اسے سزا دے گی، جو جج دے گا، تو وہی سزا اس پہ لاگو ہوگی۔ یہ نہیں کہ خود ساختہ ہر شخص آ کے اس کو تھپڑ مارے، ہر شخص پہ تشدد کرے۔ تو یہ تو دیکھیں، اب ایک ڈکی بھائی ایک سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہیں، اور ان کی مطلب بہت پہنچ ہے، سب کچھ ہے، ان کے ساتھ یہ ہو رہا ہے۔ عام بندے جو ہوتے ہیں ان کے ساتھ سوچیں کیا کیا نہیں ہوتا ہوگا۔ اچھا ہم بات کرتے ہیں مہذب معاشرے کی، ان میں اور سب سے زیادہ مہذب معاشرہ دیکھیں، آپ دیکھیں گے تو سب سے زیادہ مہذب جو ممالک ہیں وہ غیر مسلم ہیں۔ یہ المیہ ہے مسلمانوں کے لیے نا، اس چیز کو بھی دیکھنا چاہیے۔ تو ہم اب دوسری بات پہ آتے ہیں کہ وہاں پر جانوروں تک پہ ظلم نہیں کیا جا سکتا، کوئی اس پہ کر دے اس پہ FIR کٹ جاتی ہیں۔ تو اور جب کہ ہمارے یہاں ممالک میں دیکھیں انسانوں پہ کتنا ظلم ہوتا ہے، جانوروں کی تو بات ہی چھوڑ دیں۔ تب یہ بتائیں اسلام میں جانوروں کے بارے میں کیا احکامات ہیں؟ اچھا دیکھیں، اسلام میں جو سب سے زیادہ قبیح چیزوں میں ایک چیز ہے وہ ہے لعنت، کہ لعنت جو اگر کوئی کسی پہ کرتا ہے، آپ نے منع فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور اس کا مفہوم ملتا ہے کہ وہ اگر لعنتی نہیں ہے جس پہ لعنت کی گئی ہے تو وہ خود لعنتی ہوگا۔ بہت خطرناک صورتحال ہے۔ اور آپ سوچیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمۃ اللہ عالمین ہے، رحمۃ اللہ عالمین ہے نا، اور جس نے ڈکی بھائی کو تھپڑ مارا وہ کون ہے؟ مسلمان ہے۔ جس کو تھپڑ مارا گیا وہ کون ہے؟ مسلمان ہے۔ تو آپ سوچیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کسی امتی پر لعنت بھیج سکتے ہیں؟ سوچ بھی نہیں سکتا۔ اب حدیث سنیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ جس نے کسی جانور کو، جاندار کو باندھ کر نشانہ بنایا، اس پر اللہ کی لعنت۔ میں آدمی کا نام نہیں لے رہا ہوں، میں کسی شخص کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں ڈکی بائی کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں جانور کی بات کر رہا ہوں کہ اگر اس کو بھی کیا تو اس پر اللہ کی لعنت ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ اللہ کی اس شخص پر لعنت ہو جو کسی جانور کے ساتھ زیادتی کرے، یعنی جانوروں کے حقوق ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا جانور کے منہ پر تھپڑ مارنے سے، جانور کو داغدار کرنے سے۔ یعنی جس یورپ کی ہم بات کرتے ہیں، جس امریکہ کی بات کرتے ہیں، تہذیب تو انہوں نے آپ سے سیکھی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ہم بد تہذیب ہو گئے اور انہوں نے ہمارے رسول سے جو ہے وہ ساری تہذیبیں لے لی ہیں، تو یہ جانور کا معاملہ ہے۔ اب اس جانور کے مقابلے میں جس نے جانور پر ظلم کیا، جانور کے منہ پہ تھپڑ مارا، جانور کے ساتھ زیادتی کی، اس پر لعنت ہے۔ تو آپ سوچیں کہ وہ کتنا بڑا لعنتی ہوگا، چاہے وہ وردی میں ہے، چاہے اس کے پاس کوئی دلیل ہو، وہ ایک مسلمان کو تھپڑ مارتا ہے اور ابھی اس کا جرم بھی ثابت نہیں ہوا، اور اگر جرم ثابت ہوگا تو جو اس نے جرم کیا ہے اس کے حساب سے اس کو سزا دی جائے گی نا۔ عام بات ہے، عام دیکھیں کہ چلتے ہوئے جو ہے وہ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک نظام ہے کہ طاقتور لوگ ہیں جو جس کو چاہے تھپڑ مار دے، جس کو میں بھی ویڈیو دیکھ رہا تھا، اس کے منہ پہ اس نے تھپڑ مارا ایک شہری کے منہ پر، وہ بیچارہ سر جھکا کے چلا گیا، اس لیے کہ اگر وہ پلٹ کے کرے گا تو اس پہ قانون نافذ ہوگا اور بہرحال وردی کی احترام موجود ہے۔ لیکن یہ ہمارے معاشرے کے اندر موجود ہے کہ ہم لوگوں کے جو حقوق ہیں وہ جانوروں سے بھی بدتر ہیں۔ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہیں، کیا مطلب ہے؟ وہ ہمارے لیے رحمت ہیں، اور رحمت وہی ہوتا ہے جو حقوق دلاتا ہے، رحمت وہی ہوتا ہے جو تحفظ دلاتا ہے۔ تو اللہ نے جو کلام نازل کیا اس میں بڑی وضاحت سے موجود ہے، کیا موجود ہے؟ کہ اللہ پسند نہیں کرتا کہ کوئی برائی کی بات اعلانی کرے سوائے اس شخص کے جس پر ظلم ہوا۔ کسی کو برا کہنا بالکل جائز نہیں ہے، حرام ہے۔ پھر نہ کہ جو ہے وہ اعلانیہ یعنی چرچا کرے کہ یہ جو ہے یہ برا ہے، لیکن کس کے؟ جس پر ظلم ہوا ہے، یعنی جو مظلوم ہے، صرف اس کو اللہ نے کیا دیا ہے؟ اختیار دیا ہے کہ وہ کیا کرے؟ برائی کرے جس نے اس کے ساتھ برا کیا ہے۔ اور کیسے کرے؟ اعلانیہ کرے، سوشل میڈیا پر کرے، چرچا کرے، ہر جگہ بتائے، اس کو حق حاصل ہے کہ جس انسان پر جو ظلم ہو رہا ہے وہ ظلم کا چرچا کرے۔ یہ بھی بڑا معاملہ خطرناک ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ نہیں جی آپ ظلم برداشت کریں، ہم یہ کہتے ہیں کہ جی آپ صبر کریں، اس لیے کہ ظلم کرنے والا طاقتور ہے، ظلم کرنے والے کو تحفظ حاصل ہے، کوئی تحفظ حاصل نہیں ہے، ہر انسان برابر ہے۔ تو پہلی بات تو یہ سمجھ لیں کہ اس کو حق حاصل ہے کہ وہ چرچا کرے، بالکل نہیں ڈرنا چاہیے، نام لینا چاہیے۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے کہ سوائے اس شخص کے جس پر ظلم ہوا، قرآن یہ جو ہے اجازت دے رہا ہے، بالکل کرنا چاہیے تاکہ ظالم جو ہے وہ ایکسپوز ہو، پہلی بات۔ پھر آپ دیکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، اور بڑی عجیب بات فرمائی آپ نے فرمایا کہ مظلوم کی بد دعا سے ڈرو، مظلوم کی دعا سے ڈرو، یعنی بد دعا سے ڈرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے اور اللہ کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہے۔ اللہ اکبر! آپ سوچیں کہ جس حالت میں نے تو آپ سے کہا نا کہ میں ڈکی کی تو بات ہی نہیں کر رہا ہوں، میں وہاں خود کھڑا ہوں اور میرے منہ پر کوئی تھپڑ مارے تو جہاں وہ تھپڑ میرے جسم پر، میری روح پر اثر کرے گا، تو آپ یقین کریں کہ اس روح کی گہرائی سے بد دعا نکلے گی۔ وہ کچھ نہیں کر سکتا، وہ مار کھائے گا لیکن بد دعا تو نکلے گی۔ اب اس بد دعا کے لیے جو دعا قبول کرنے کے طریقے ہیں کوئی ضرورت نہیں ہے، جی ہم کہتے ہیں دعا کرنے کے لیے یہ کریں، کچھ ضرورت نہیں ہے، اس کے دل سے بد دعا نکلے گی اور وہ عرش تک پہنچے گی۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ کتنا خطرناک بات۔ اچھا دوسری بات، ہمارے ہاں جو ہماری ایجنسیز ہیں، ہمارے جو تھانے ہیں، ہمارے جو جرائم روکنے والے ادارے ہیں، وہ ایک دلیل پیش کرتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ جی یہ تو مجرم تھا، ملزم تھا، نہیں جی اس نے یہ کام کیا تھا۔ بھائی بالکل صحیح ہے، جس پر ظلم ہوا ہو وہ قاتل ہو، زانی ہو، شرابی ہو، کتنا ہی بڑا گناہ گار ہو، اس کا گناہ اس کے رب کے معاملے کے پاس ہے، اس کا گناہ اس کے رب کے ساتھ معاملہ ہے۔ کیا فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ اس کو بھی سن لیجئے۔ اور یہ جو کہتے ہیں نا کہ جی ملزم ہے اور اس کو ریمانڈ دیا گیا، اور ریمانڈ میں اس کو اجازت ہے
جو اس سے اگلوانا چاہتا ہے کہ ہر حد سے گزر کے اس سے اگلوائے، کوئی اجازت نہیں ہے۔ قرآن و سنت میں اس کو بدترین ظلم قرار دیا گیا ہے۔ فرمایا کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ مظلوم کی بد دعا قبول ہوتی ہے، یعنی دعا قبول کی جاتی ہے، اگرچہ کہ وہ گناہ گار ہی کیوں نہ ہو۔ اس کا گناہ خود اس کے نفس پر ہے۔ گناہ کا معاملہ الگ ہے، عدالتیں موجود ہیں، وہ فیصلے کریں، بڑی اچھی بات ہے، لیکن یہ کس نے کہہ دیا کہ آپ دوران تفتیش جو ہے وہ ذلیل کریں لوگوں کو؟ اس مومن کو جو ہے وہ آپ تھپڑ ماریں، اس کے پاس تشدد کریں، اور اس تشدد کی جو ہم ویڈیوز دیکھتے ہیں، اس تشدد کے بارے جو ہم سنتے ہیں تو لرزہ طاری ہو جاتا ہے کہ کس درجے کے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جب آپ دیکھیں گے نا، جو مار رہا ہے اس کو، جو تشدد کر رہا ہے، جو برہنہ کر رہا ہے، جو اس کی ویڈیوز بنا رہا ہے، وہ ویڈیوز ان کے بچوں تک پہنچائی جا رہی ہیں، یعنی ساری حدیں پار کر رہا ہے جو جانوروں کے ساتھ نہیں ہوتی۔ وہ کون ہے؟ وہ بھی مسلمان ہے۔ کتنی خطرناک بات ہے۔ جو مظلوم ہے چاہے وہ ملزم ہو، لیکن کسی کو حق نہیں پہنچتا کہ اس کو انگلی بھی لگائے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے، پچھلے 75 سال سے یہ قوم اسی طرح پس رہی ہے، بغیر کسی الزام کے، بغیر کسی ثبوت کے لوگوں کو اغوا کر لیا جاتا ہے، اس کے بعد ان کو، میں اغوا ہی کہوں گا ظاہر ہے اس کو، کیونکہ اگر قانونی طور پہ ہو تو پہلے عدالت میں پیش کریں، اس کے بعد اس کے ساتھ جو کرنا ہے، جو ریمانڈ لینا ہے یا جو بھی کرنا ہے وہ کریں۔ تو ان کے ساتھ تشدد ہو رہا ہے، اور اس کے بعد جس طرح بے عزت کیا جا رہا ہے ان کو، تو یہ ان کی کوئی سنوائی بھی نہیں ہے۔ ہر ایک کوئی چھوٹا سا ایک تھانے دار ہے، وہ بھی خدا بنا ہوا ہے اپنے علاقے کا، اور زیادہ تر آپ کو بھی شاید پتہ ہو کہ ایس ایچ او وغیرہ کو اب کیا کہا جاتا ہے، وہ بادشاہ، علاقے کا بادشاہ کہلاتا ہے۔ تو وہ ایک اچھے پڑھے لکھے پروفیسرز کو، اچھے پڑھے لکھے کوئی ڈاکٹر ہیں، کوئی کچھ ہیں، مطلب ایک اچھے ہائیلی کوالیفائڈ لوگوں کو اٹھا کے، وہ ایک عام سا بندہ جس نے ایف اے بھی شاید نہیں کیا ہو، کوالیفائڈ بھی نہیں ہے کوئی اتنا، وہ آگے اس کو جس طرح بے عزت کر رہا ہوتا ہے۔ کیونکہ سب سے بڑی چیز یہ ہوتی ہے کہ ایک کم نچلے درجے کا بندہ ایک اپنے سے اپر لیول کو جب مارتا ہے تو ایک بہت بڑی بے عزتی فیل ہوتی ہے۔ تو اس چیز کی کب تک یہ ظلم جاری رہیں گے؟ کیا اس طرح کی کوئی سنوائی نہیں ہوگی؟ اس ملک میں کوئی کبھی قانون نافذ نہیں ہوگا؟ کوئی پوچھنے والا نہیں ہے ان سب کو؟ اچھا، پہلی بات تو معذرت کے ساتھ میں آپ سے اختلاف کروں گا کہ کوئی اللہ کے نزدیک بڑا نہیں ہے، کوئی چھوٹا نہیں ہے، صرف تقوی ہے جس کی بنیاد پہ درجہ بندی ہو سکتی ہے۔ یہ بالکل غلط ہے کہ جی چیف جسٹس ہے اس کو حق حاصل ہے کہ ایک فقیر کو تھپڑ مار دے۔ جیسے چیف جسٹس کو اگر تھپڑ مارنے کا حق ہے تو اسلام جو ہے وہ اس فقیر کو بھی حق دیتا ہے کہ وہ واپس چیف جسٹس کے منہ پہ تھپڑ مارے، کسی بڑے آدمی کو، کسی وزیر اعظم کو، کوئی بھی کیوں نہ ہو۔ یعنی ایسی بھی مثالیں ملتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، کوئی ایک صحابی جو ہے وہ، انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ جو ہے وہ کوئی آپ کی چھڑی مجھے لگ گئی، تو آپ نے کہا کہ اب تو بدلہ لے لے، یعنی اس سے بڑھ کر ذات بھی کوئی ہو سکتی ہے۔ تو قانون پہلے تو سن لیں اس کا۔ سورہ شورى میں اللہ کیا فرماتا ہے کہ برائی کا بدلہ ویسی ہی برائی ہے۔ ہاں جو معاف کر دے وہ ایک الگ بات ہے، لیکن برائی کا بدلہ کیا ہے؟ ویسی ہی برائی ہے۔ پھر قرآن میں تفصیل سے، یہ بڑی اہم بات میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ آپ نے پوچھا کہ ڈکی بھائی اور باقی جتنے یہ مظلوم ہیں جو ہزاروں شاید لاکھوں کی تعداد میں، وہ کریں کیا؟ قرآن کو لے کے چلیں۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ قرآن نے تفصیل بیان فرمائی ہے۔ کیا فرمایا؟ فرمایا کہ ہم نے ان پر فرض کر دیا۔ کیا فرض کر دیا؟ کہ جان کے بدلے جان، آنکھ کے بدلے آنکھ۔ آپ نے کسی کی آنکھ پھوڑی ہے تو اس پہ قید نہیں ہوگی، اس پہ جرمانہ نہیں ہوگا، آپ کی آنکھ پھوڑی جائے گی۔ کسی نے آپ کے کسی وارث کو قتل کر دیا، اس کو قتل کیا جائے گا۔ ناک کے بدلے ناک، کان کے بدلے کان، دانت کے بدلے دانت، اور زخموں کا بدلہ ہے۔ تمام جرموں کو بتا دیا گیا کہ جو جس سطح کا جرم کرے گا اس کو ویسے ہی دیا جائے گا۔ اور میں حیران ہوں، یعنی جس اسلام کو ہم مانتے ہیں اس کی تاریخ تو اٹھا کر دیکھیں۔ حضرت عمر کا میں ایک واقعہ بیان کرتا ہوں آپ کے سامنے، کتنا حیرت انگیز واقعہ ہے۔ حضرت عمر کو شکایت آئی ایک عیسائی کی طرف سے، کرسچن کی طرف سے، اور وہ بیچارہ کہاں سے آیا تھا؟ وہ مصر سے چلتا ہوا آیا تھا، اس لیے کہ وہاں مسلمانوں کے جو گورنر تھے ان کا بیٹا جو ہے وہ ویسے ہی تھا جیسے ہمارے ہاں ماشاءاللہ کیسز میں آپ سنتے ہیں جو بگڑے نوجوان ہیں جو بڑے گاڑیوں کے نیچے لوگوں کو رون دیتے ہیں، وہ ایسا ہی تھا۔ جو عیسائی تھا اس سے تھوڑی سی تو مین میں ہو گئی۔ اس نے کہا تو مجھے جانتا ہے میں کون ہوں؟ اس نے کہا کون ہے؟ اس نے کہا میں گورنر کا بیٹا ہوں،
میں جی فلاں جج کا جو ہے وہ فلاں ہوں، میں فلاں طاقتور آدمی کا کہتے ہیں نا، تڑیاں دیتے ہیں، باقاعدہ بتاتے ہیں. اور بات آگے بڑھی تو اس نے کوڑا نکالا اور اس بیچارے عیسائی کو جو ہے کوڑے مار دیے. آپ کہتے ہیں نا کہ اسلام کیسے پھیلا، آپ لوگ کہتے ہیں نا کہ تلوار سے پھیلا، نہیں، تلوار سے نہیں پھیلا. آپ اس حقیقت کو دیکھیں، اس کرسچن نے جس کو کوڑے پڑے چپ ہو جاتا نا، گورنر کا بیٹا ہے، اور اس کے اوپر جو ہے وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے، پوری دنیا میں مسلمانوں کی حکومت ہے. اطلاع پہنچی، خود پہنچ گیا کہ یا امیر المومنین میرے ساتھ یہ ہوا اور میں مسلمان نہیں ہوں، کرسچن ہوں. آپ نے کہا اچھا. آپ نے جو گورنر صاحب تھے اور ان کا جو بیٹا تھا دونوں کو طلب کر لیا مدینہ میں، ساری گورنری گئی، اب دونوں باپ اور بیٹا کٹیرے میں کھڑے ہوئے. تب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کوڑا منگایا اور کوڑا جو ہے وہ عیسائی کے ہاتھ میں دیا، اور جو گورنر صاحب کا بیٹا تھا اس کو اسی طرح کھڑا کیا گیا، اور آپ نے کہا کہ تو میرے سامنے اس کو کوڑے مار. اور اس عیسائی نے کوڑے مارے، اس کو، گورنر کے بیٹے کو کوڑے مارے. اچھا، گورنر کا کوئی قصور نہیں تھا، اس کے باوجود حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کہا؟ آپ نے اس گورنر کو مخاطب کر کے کہا کہ تجھے نہیں پتا کہ عورتوں نے آزاد بچوں کو جنم دیا. یہ جملہ سنیے کہ انسانوں کو کیسے پیدا کیا اللہ نے؟ آزاد پیدا کیا، اور تو انہیں غلام بنانا چاہتا ہے. ہم غلام بنا دیے گئے ہیں، اٹھتا کوئی نہیں ہے، بات کوئی نہیں کرتا. آپ دیکھیں کہ یہ جو کہتے ہیں نا کہ یہ اس نے کسی پہ کیا پھینکا، تیزاب پھینکا، اس پہ واپس تیزاب پھینکا جائے. قرآن یہ کہتا ہے کہ جب ہاتھ کاٹا جائے، جب گلا کاٹا جائے کسی قاتل کا، تو چھپے ہوئے کمروں میں نہ کاٹو، لوگوں کے سامنے رہو. قرآن یہ کہتا ہے کہ ایک جماعت ہونی چاہیے جہاں موجود ہو. اور آپ دیکھیں کہ کسی نے کرپشن کی، کسی نے چوری کی اور اس کا ہاتھ کاٹا گیا، تو آپ دیکھیں کہ پوری دنیا کھڑی ہے. کوئی اس کے بعد کرپشن ہو سکتی ہے؟ ہو ہی نہیں سکتی. تو آپ دیکھیں کہ واضح قانون ہے کہ اگر اسلام کی حکومت ہوتی، اگر جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین نافذ ہوتا، تو آج یہ تمام لوگ جنہوں نے ڈکی بھائی پہ ظلم کیا ہے ان کو کٹیرے میں کھڑا کیا جاتا، اور اتنی ہی قوت سے ان کو حکم دیا جاتا، ڈکی بھائی کو، کہ تو جو ہے نا اسی طرح اس کے منہ پہ تھپڑ مار. اور جیسے لوگوں کے سامنے ظلم ہوا ہے اسی طرح ان کو بھی جو ہے اجازت دی جاتی، تاکہ ویسی ہی وہ تذلیل محسوس کرے جیسے ان کو جو ہے وہ محسوس ہوئی. سب جو آپ نے باتیں کی ہیں، جس طرح سے بتایا ہے، اس کے حساب سے تو یہ ہے کہ بہت سختی سے ہے کہ مطلب جواب دینا چاہیے اس میں. اور مخلوق بنائی ہے اللہ نے، پوری سرزمین بنائی ہے، تو اس کے اوپر اللہ کا ہی قانون ہونا چاہیے. اور جو ریاست مدینہ کی بات ہوتی ہے اس میں بھی یہی ہے کہ انصاف ہونا چاہیے، انصاف کے بغیر تو کچھ ہو ہی نہیں سکتا. ٹھیک ہے. اور اس میں جیسے سورہ آل عمران کی ایک آیت ہے، اس کا مفہوم بیان کر رہا ہوں کہ آپ ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جو بھلائی کا حکم دے اور برائی کو روکے. اور کیا کہتے ہیں، ایک حدیث بھی اسی سے ریلیٹڈ ہے جس میں بتایا گیا کہ برائی کو اپنے ہاتھ سے روکو. ہاتھ سے روک نہیں سکتے تو اس کا زبان سے اظہار کرو، وہ بھی نہیں کر سکتے. تو سب سے نچلا درجہ ہے ایمان کا کہ دل میں برا سمجھو. تو ہم سب کو یہ چاہیے کہ سب سے پہلے ایمان کے اس درجے پہ آئیں، کیونکہ جب بھی ہم کوئی چیز بھی لینے جاتے ہیں تو اول درجے کی لینے کی کوشش کرتے ہیں. تو ہمیں یہی چاہیے کہ اپنے ہاتھ سے ان برائیوں کو روکیں. اور یہ ہم سب سے پوچھ ہوگی اس چیز کی کہ اگر ہم کسی مظلوم کا ساتھ نہیں دے رہے، کل ہم پر بھی یہ ٹائم آ سکتا ہے. تو کوشش کریں کہ ہم حق کے لیے کھڑے ہوں اور اللہ اور رسول کے اللہ کے دین کے مطابق ہم اس پر عمل کریں. اور اس کی پوچھ ہوگی کہ ہم نے اس پر کیوں نہیں عمل کیا. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے، یہ تو مطلب میں نے تھوڑی سی تمہید باندھی آپ کے اس میں جو آپ نے بتایا اس کے جواب میں. اب یہ بتائیں عوام کو کیا کرنا چاہیے کہ یہ سب ان کی ظلم برداشت کرتے رہیں، ڈکی بھائی بھی خاموشی سے بیٹھ جائیں، اور دوسرے ڈکی بھائی تو چلیں ایک وہ ہیں، انہوں نے اپنا جو بھی ان پہ ظلم ہوا انہوں نے قوم کو بتا دیا. کتنے تو بیچارے ایسے ہیں جو بتاتے بھی نہیں ہیں، کہ ان کو پتہ ہے کہ اگر ہم بتائیں گے تو ہمیں فلاں تھانے دار آ کے پھر اٹھا کے لے جائے گا، ہم پہ ظلم کرے گا، کہ ان کی سنوائی نہیں ہے کہیں. اچھا، آپ دیکھیں کہ دو باتیں. پہلی بات یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو ایک ایسا حکم دیا جس پہ صحابہ بھی حیران ہو گئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو، ظالم کی بھی مدد کرو، مظلوم کی بھی مدد کرو، ڈکی بھائی کی بھی مدد کرو، اور اس وردی والے کو، اقتدار میں رہنے والے کو، اس کی بھی مدد کرو. بھائی کیسے مدد کریں؟
آپ نے فرمایا اس کو ظلم سے روک دو. آپ نے دیکھا کہ میرا فرض ہے, آپ کا فرض ہے کہ معاشرے میں جہاں کوئی ظالم کسی پہ ظلم کرے, ہم تمام کی تمام اس مظلوم کے ساتھ کھڑے ہو جائیں. آپ نے دیکھا پھر میں نے مقدمہ لڑا اپنے بھائی کی, اس لیے کہ میرا اہل ایمان بھائی ہے جس کے ساتھ ظلم ہوا, لیکن اس سے شکوہ بھی ہے, ان کے لاکھوں فالوورز ہیں. مجھے آپ یہ بتائیں کہ اب تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کا فرض ہے کہ جو بھی ان کا طریقہ کار ہے, ان کی جو ویڈیوز بنتی ہیں اس میں اس بات کو بھی تو اجاگر کریں کہ لوگوں پر ظلم ہو رہا ہے, وہ ظلم کے خلاف کھڑے ہو جائیں. ان کے اوپر ہوا ہے, وہ اس تحریک کو لے کے چلیں کہ اب جس کے ساتھ بھی ظلم ہوگا, اور تمام یوٹیوبرز, تمام لوگ حلف اٹھائیں, اس بات کا طے کریں کہ نہیں اب ظلم نہیں سہیں گے, ورنہ ظالم تو ظلم کرتا رہے گا. اور ہمیں بتایا ہمارے نبی نے کہ ظالم کا ہاتھ پکڑ لو اور اسے روک لو. کیا طریقہ کار ہے اس کا؟ طریقہ کار جو میں سمجھتا ہوں کہ قرآن میں آیت آتی ہے کہ کونوا مع صادقین, اچھے لوگوں کو مل کے رہنا چاہیے, اچھے لوگوں کو ایک دوسرے کا تعاون کرنا چاہیے. میرا تعلق کسی پارٹی سے ہے, دوسرے کا تعلق کسی پارٹی سے ہے, میرا تعلق کسی مسلک سے ہے, دوسرے کا تعلق کسی مسلک سے ہے, ظلم ہو رہا ہو ہر ایک کو آواز اٹھانی چاہیے. یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ میرے ساتھ ہوگا تو میں کروں گا, نہیں, جس کے ساتھ بھی ظلم ہوگا, جس کے ساتھ بھی زیادتی ہوگی, اس کے ساتھ کرنا چاہیے. تو واٹس ایپ گروپس ہیں, اس میں آپ ایسے لوگوں کو جمع کریں, اور میں سمجھتا ہوں کہ بالکل نچلی سطح سے جو ہے یہ تحریک چلنی چاہیے. جی بہت زبردست ایڈوائس دی ہے آپ نے. اس میں ڈکی بھائی اور دوسرے جتنے یوٹیوبرز ہیں جن کے فالوورز بہت زیادہ ہیں, ان کو اس چیز پہ غور کرنا چاہیے. آج ڈکی بھائی کا نمبر آیا ہے, کل کوئی اور کسی اور کا بھی نمبر آ سکتا ہے, اور بیچارہ مظلوم تو ویسے ہی جو ہے نا, اس کی تو کوئی عزت پاکستان میں ہے ہی نہیں, وہ تو بیچارہ ویسے ہی پس رہا ہے. اور جب اتنے بڑے بڑے لوگ, اتنے بڑے بڑے جن کے سوشل ایکٹیوسٹ ہیں, جن کی مطلب فالوئنگ اتنی بڑی ہے, جب ان کے ساتھ یہ ہو رہا ہے تو خود سوچیں مظلوموں کے ساتھ کیا کیا نہیں ہو رہا ہوگا. تو آپ سب کو چاہیے ان سب مظلوموں کا ساتھ دیں, جس کی وجہ سے آپ کی آخرت بھی اچھی ہو سکتی ہے. شکریہ.